بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، 22 مارچ 2021 ہے۔ عقیدہ علم غیب دھربھنگی مسلک کے مولویوں کا فرقہ باطلہ، فرقہ نجدیہ، وہابیہ کا یہ عجیب عقیدہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اور لفظ علم غیب کو کسی تعویل کی بنا پر بھی غیر اللہ پر اطلاق کرنا کفر اور شرک ہے۔ ان کی توحید دیکھو، وہ بات آخر میں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور غیر کا اس میں دخل نہیں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ لفظ علم غیب کا غیر اللہ پر اطلاق کرنا کسی تعویل کی بنا پر بھی پھر بھی کفر اور شرک ہے۔ مولوی حسین علی نے اپنی کتاب میں اور رشید گندگوئی نے بھی اپنے فتاوی رشیدیہ میں اس کو لکھا ہے۔ اب ان کی اپنی جو مروجہ توحید ہے اس کو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور غیر کا اس میں دخل بھی نہیں ہے، اب ضرور سی بات ہے کہ جب اس کو غیر میں مانا جائے تو کفر اور شرک لازم آئے گا، کیونکہ یہ ان کا اپنا اصول میں بیان کر رہا ہوں۔ جب خاصہ خداوندی ہے تو خاصہ کو غیر میں ماننا یہ تو کفر اور شرک ہے، کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں نا خاصہ ہے، خاصہ حق تعالی ہے، تو ضرور بات ہے جب خاصہ کو غیر میں مانا جائے گا تو شرک تو پھر بھی لازم آئے گا، کفر تو پھر بھی لازم آئے گا بقول ان کے، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ خاصہ خداوندی ہے نا۔ آپ ذرا آگے چلیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آپ اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 146، اور یہ مولوی قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ نعوذ باللہ، یہ میں نقل کر رہا ہوں، یہ رائے پوری کے ملفوظات ہیں اور جمع کردہ مولانا حبیب الرحمان رائے پوری، تلخیص حافظ غلام فرید صاحب، نظر ثانی مولانا عبد الجلیل صاحب، برادر زادہ حضرت اقدس رائے پوری، یہ آپ خود بھی دیکھ لیں، صفحہ نمبر 146۔ اب ناظرین حضرات، مولوی ساجد خائن سے لے کر ابو ایوب کذاب زمانہ اور باقی جو دیو کے مر کر مٹی ہو گئے ہیں، ان سب کے ساتھ کیا حشر ہونے لگا ہے۔ اب یہ لکھتا ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ بدعتیوں کو علم غیب خدا کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کو جاننے والا اور ماننے والا کی وجہ سے کافر قرار دیا کرتے تھے۔ مجلس میں سے بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تقریر سننے کے بعد مولانا حسین علی کو وہ شدت نہیں رہی تھی کہ ان لوگوں کو جو خدا کے سوا اوروں کو علم غیب ہونے کے قائل ہیں کافر قرار دیں، مگر مولانا کے شاگرد
اور مرید حضرات میں سے بعض حضرات نے ایک پارٹی بنا لی ہے، جواب میں بھی اسی شغل میں شدت سے مشغول ہے کہ وہ بدعتیوں کے ذبیحہ کو جائز نہیں سمجھتے اور ان کی عورتوں کو دوبارہ مسلمان کر کے دوبارہ نکاح جائز سمجھتے ہیں۔ اس پر اب یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ مولوی حسین علی کی بات کو نقل کیا، ٹھیک ہے، اور مولوی انور شاہ کی بات کو نقل کیا، پھر آخر میں کہتا ہے اس پر حضرت والا نے اپنا مسلک بیان فرمایا۔ یہ مولوی ساجد خائن کے منہ پر اپنے مولوی کا تماچا ہے، لیکن جس کے آنکھوں میں شرم و حیا ہو اس کے لیے، جو بالکل بے شرم ہو چکا ہو، جیسے قاسم نانوتوی نے قصص الاکابر میں کہا کہ واز دو آدمی کرتے، ایک محقق اور ایک بے حیا۔ قاسم نانوتوی کہتے ہیں میں محقق تو نہیں ہوں لیکن بے حیا ہوں، اور جس کا بانی بے حیا ہو تو اس کے چیلے چاٹے وہ تو اعلیٰ درجے کے بے حیا ہوں گے۔ آخر میں یہ رائے پوری کہتا ہے اس پر حضرت والا نے اپنا مسلک بیان فرمایا کہ ہمارے نزدیک وہ کافر نہیں اور ہم ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، یہ غلو اور زیادتی ہے۔ عبد القادر رائے پوری کہتا ہے کہ جو اولیاء کاملین اور انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، میرے نزدیک وہ کافر نہیں ہے۔ جو ان کو کافر کہتے ہیں یہ غلو اور زیادتی ہے۔ یہ حوالہ آپ نوٹ کریں۔ حضرات گرامی مقدر، اب ان کی مروجہ جو توحید ہے کتنی ناقص توحید ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، یہ کہتا ہے خاصہ کو غیر میں مانا جائے تو میں اس کو کافر نہیں کہتا۔ رائے پوری کہہ رہا ہے اب ان کا خاصہ جو مروجہ ان کا خاصہ خداوندی ہے، رائے پوری کہتا ہے کہ علم غیب کا عقیدہ اولیاء کاملین کے بارے، انبیاء علیہ السلام کے بارے جو رکھتا ہے میں اس کو کافر نہیں کہتا، اور جو ان کو کافر کہتے ہیں یہ غلو اور زیادتی ہے۔ ساجد خان صاحب تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو ایک نمونے کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ورنہ میرے پاس تو متعدد حوالہ جات موجود ہیں۔ تمہارے اپنے گھر سے تم لوگوں نے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، عطائی طور پر یہ تم نے لکھا ہے، ہمارا تو ویسے بھی عقیدہ ہے۔ تو ان کی کتنی ناقص توحید ہے، کتنی کمزور توحید ہے، ان کی جو مروجہ توحید ہے۔ ایک طرف خاصہ خداوندی، غیر کا دخل نہیں ہے، لفظ علم غیب کا غیر اللہ پر اطلاع کیا جائے کفر اور شرک ہے۔ دوسری جانب رائے پوری کہتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے بارے، جو اولیاء کاملین کے بارے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں میں ان کو کافر نہیں کہتا، اور جو ان کو کافر کہتے ہیں یہ غلو اور زیادتی ہے۔ ساجد خان صاحب تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ تم جہل کو اپنے گھر کا علم بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کہ غیور نوجوانوں کو میں مبارکباد کے پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ دشمنوں میں لکھا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور مانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس نجدی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔